اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے پہلے. اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہیں. لوگوں کے کاروبار کیسے دھڑام سے نیچے آتے ہیں, تو آج اللہ نے وسعت دی ہے, اس کو غنیمت سمجھو اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں, سیو کریں, اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں, اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں. موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو آپ جب کسی ریاست میں ہو, خدا کا قانون ہے نا, تو آپ کچھ بھی کر لو, آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے. کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے, ہے بھائی. کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے, ختم. ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے. اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا, یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی, یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے ہم ہیں کیوں, ہم ہیں کیوں, ہماری منزل کیا ہے. تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ, یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے, یہ اختلاف باقی رہتا ہے؟ اختلاف باقی رہتا ہے. تو جب یہ آپس میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے, تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف؟ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں, چوتھا کہہ رہے خانے وال چلتے ہیں, پانچواں کہہ رہے سرگودا چلتے ہیں, کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں. اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے, تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی. نہ کوئٹہ جاؤ گے, کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ گے. مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کام اللہ کہہ رہے کر لو, جس سے روک رہے رک جاؤ بس. اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے. ایک ہے اصحاب الیمین, یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ, اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں سی. ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے, اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے. تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ. حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا, ساری اے بی سی ڈی اسی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو. پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے. حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی, نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے, آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ نہیں پڑھتے ہوتے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے. نہیں آخری جو بات تھی, ابے نہیں یار, ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں, وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا, جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ناکام ہیں. اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں, کامیاب ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اے ہیں, ایک اے کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. اللہ میاں نے بتا دیا بھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں بس.
جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا, ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہہ دیتا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے.